ابھی حال ہی میں ایک قانونی تجویز پیش کی گئی کہ شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچے کے بایولوجیکل باپ کو اس کے نان نفقے کا ذمہ دار بنایا جائے، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کی مخالفت کر دی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کو بتایا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق مرد صرف اپنے جائز بچوں کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے، جبکہ شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچے کی مکمل ذمہ داری ماں اور اس کے خاندان پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے بعد سینٹ کمیٹی نے متعلقہ دفعات پر دوبارہ غور کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ بچے نے زنا نہیں کیا، وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اس نے اپنی پیدائش کے حالات کا انتخاب کیا، تو پھر اسے اپنے والدین کے عمل کی سزا کیوں دی جائے؟ پھر یہ کہ رضامندی سے کیے گئے زنا اور ریپ میں فرق کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ریپ کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا ہے تو متاثرہ خاتون یا اس کے خاندان پر مالی بوجھ ڈالنا کہاں کا انصاف ہے؟ ایسی صورت میں ذمہ داری مجرم پر عائد ہونی چاہیے یا ریاست کو بچے کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے؟ اور اگر بچہ مرضی کے زنا سے پیدا ہوا ہے تو اسے پالنے کا خرچ صرف ماں کیوں اٹھائے؟ دونوں صورتوں میں بچہ بہرحال بے قصور ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے غالباً جس حدیث کی بنیاد پر یہ موقف اختیار کیا ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، لیکن وہ ایک خاص موقع کی حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بچہ نکاح کے بستر والے شخص کا ہے اور زنا کرنے والے کے لیے کچھ نہیں۔ صحیح بخاری 6817 میں اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث ایک خاص تنازع کے پس منظر میں تھی، جہاں ایک عورت قانونی طور پر کسی شخص کے نکاح یا ملکیت میں تھی اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو ایک دوسرے مرد نے بچے کا دعویٰ کر دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ بچے کا نسب شوہر سے منسوب ہوگا، یعنی جس کا بستر ہے، اور ناجائز تعلق کی بنیاد پر دوسرا شخص ولدیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک تو یہ حدیث شادی شدہ عورت کے بارے میں ہے، غیر شادی شدہ کے بارے میں نہیں ہے، اور دوسرا اس میں بنیادی مسئلہ نسب، ولدیت اور وراثت کے دعوے کا تھا، نان نفقے کا نہیں۔ حدیث میں بچے کے نان نفقے کے بارے میں کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ آج کے کانٹیکسٹ میں یہاں 3-4 الگ الگ ایشوز بنتے ہیں۔ ایک یہ کہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کا نسب اور وراثت کیا ہوگی، دوسرا یہ کہ اس بچے کا نان نفقہ کون دے گا، تیسرا یہ کہ ماں اگر شادی شدہ ہے تو کیا ہوگا، غیر شادی شدہ ہے تو کیا ہوگا۔ اسلامی فقہ یعنی اسلامک جیورسپروڈنس میں یہ سب الگ الگ ایشوز ہیں، تو ان کا حل بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ تقریباً 700 سال پہلے ابن تیمیہ جیسے بااثر سنی عالم نے بھی یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اگر ماں غیر شادی شدہ ہو تو بایولوجیکل باپ بچے کو قانونی طور پر اپنا قرار دے سکتا ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں اجتہاد کی ضرورت پر بھی زور دیا، کیونکہ ان کے بقول وقت کے ساتھ ایسے مسائل بڑھیں گے۔ آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ جدید علماء بھی عمومی طور پر اس بات پر متفق ہیں کہ بچہ اپنے والدین کے عمل کا ذمہ دار نہیں، اس لیے بعض علماء کلاسیکی موقف برقرار رکھتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ اگر غیر شادی شدہ عورت سے پیدا ہونے والے بچے کو وراثت کا حق نہ دیا جائے تب بھی بایولوجیکل باپ کو اس کی مالی کفالت کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ بہت سے جدید علماء مقاصد شریعت یعنی اسلامی قانون کے اعلیٰ مقاصد اور مصلحت عامہ یعنی عوامی فلاح کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے پر دوبارہ غور یا اجتہاد کی بات کرتے ہیں۔ آج ڈی این اے ٹیسٹنگ کے ذریعے بایولوجیکل باپ کا تعین ممکن ہے۔ اگر باپ ثابت ہے تو اس سے بچے کی مالی کفالت کا تقاضا کرنے والا قانون ایک معصوم بچے کو تحفظ دے سکتا ہے۔ آج نادرہ اور شناخت کے نظام میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بایولوجیکل باپ معلوم ہے اور ثابت ہے تو اس کا نام باپ کے خانے میں آئے گا کہ نہیں؟ اگر آئے گا تو پھر اسے اپنے بچے کی مالی ذمہ داری سے کیوں آزاد کیا جائے؟ بچے کے وراثتی حقوق تو بعد میں آتے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ریاست ایک بایولوجیکل باپ کو اپنے بچے کی مالی ذمہ داری سے بچنے دے گی اور تمام بوجھ غیر شادی شدہ ماں اور اس کے خاندان یا ریاست پر ڈال دے گی؟ یہ فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل جیسے غیر منتخب مشاورتی ادارے کے بجائے پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے۔ آئینی حقوق، شواہد، آج کے خاندانی حالات اور اسلامی قانون کے اعلیٰ مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اسلامی نظریاتی کونسل 1962 میں ایوب خان کے دور میں قائم ہوئی اور اس کا کردار مشاورتی ہے۔ یہ سفارشات دے سکتی ہے، قانون سازی نہیں کر سکتی، تاہم عملی طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس کی رائے سیاسی دباؤ پیدا کرتی ہے اور پارلیمنٹیرینز بعض اوقات ایسے قوانین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جن کا مقصد کمزور شہریوں کا تحفظ ہوتا ہے۔
اس لیے اس ادارے کی رائے کو بہت سی آراء میں سے ایک رائے سمجھنا چاہیے، قانون سازی پر ویٹو نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایسے معاملات میں 21ویں صدی کی ایک ریاست کو بچے کی فلاح، عزت اور تحفظ کی بنیاد پر قانون سازی کرنی چاہیے، اور ضرورت پڑے تو اجتہاد کیا جا سکتا ہے۔